السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا حمداللہ صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں اور خلیل صاحب تو پہلے بھی آ گئے تھے. اور کون ہے نیا؟ آپ مظفر صاحب. ہاں نزلہ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تھے جن کا ذکر کیا تھا کل میں کلاس میں. دیکھو بالکل خشکناک ہے ماشاء اللہ. کتنے سال سے تھا؟ 2 سال سے؟ ہاں جی تقریباً 2 سال سے. ہاں اور بارشوں کے موسم میں تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کافی زیادہ ہو گیا. اچھا الحمدللہ جس دن میں پہلی ڈوز کے ساتھ ماشاء اللہ. میں نے 2-3 کہہ دیا تھا غلطی سے. ایک کہتے پہلی ڈوز کے ساتھ ہی ٹھیک ہو گیا. بیٹھ. اور ایک عجیب لطیفہ اور بتایا انہوں نے کہ وہی نسخہ جو میں ان کو بھی دیے ہوئے ہیں نا، میں حسب حالات اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرتا ہوں. تو انہوں نے میرے 3 دوائیوں والے نسخے کو بنا کے ان کو دے دیا، اور میں نے جب ان کو لکھی اس میں سے ایک دوائی نکال دی، 2 ہوتی. وہ جو ان کا نسخہ تھا اس سے ایگریویشن بڑی سخت ہوئی، اور دوبارہ جب یہ میرے والا لینے گئے تو انہوں نے کہا نہیں یہ جو 3 والا یہ لو. تو کہتے میں اڑ گیا. میں نے کہا سوال ہی نہیں. وہ جو 2 والا تھا وہ کہتے ہیں کھاتے ہی خدا کے فضل سے ایک دم ٹھیک ہو گیا. اور آپ نے کل بڑی زبردست دعوت کی ہوئی تھی ایک اپنے گھر ہیں، تاریخی. کتنی بیٹی ہیں آپ کی؟ ماشاء اللہ 6 نے 2 کھانے پکائے ہوئے تھے. سب رپورٹیں مل رہی ہیں. اور بہت اچھے ہر ایک نے اپنے کرتب دکھائے تھے. مجھے کس سے پتہ چل جاتا ہے؟ ایک تو یہ کہ کل جو میں نے دیکھا اتنے کھانے کہاں سے آ گئے ایک دم، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ نے یہاں بھی بھیجے تھے نمونے. دوسرے یہ نہ بھی آتے تو مجھے دوائیوں دینے سے پتہ چل جاتا ہے. دوائیاں دینی پڑتی. کیا بات ہے. آج آفا تم نے بھی حصہ لیا تھا؟ جی ماشاء اللہ. کیا بنایا تھا؟ میں نے کریلے گوشت اور ہاں ایک نئی اسٹار کی چیز بنائی تھی اس نے. کریلے گوشت کے اندر وہ تلے ہوئے کریلے قیمے بھرے ہوتے ہیں نا، وہ بھی ڈالے ہوئے تھے بیچ پہ. قیمہ تھا اس میں. ہاں قیموں والے کریلے گوشت میں بھی ڈالے ہوئے تھے. یہ پہلی دفعہ دیکھا میں نے اس قسم کا کھانا. اچھا آپ ٹھیک ہیں اب اللہ کے فضل سے ہیں؟ ماشاء اللہ. کافی زکام کی پرواہ نہ کرو، درد نہ ہوگا تو بس پھر ٹھیک ہے. زکام واسطے آنے کو نسخہ لے لینا مظفر صاحب کو. اچھا شروع کریں پھر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال يا عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك
وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير آیت 111 ہے نا. نشان کہیں اور لگا ہوا ہے, آیت نیچے ہے. جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا, یا اس لفظ سے جب شروع ہوتا ہے جب کہا, تو اس میں ایک بات حذف ہوتی ہے کہ اس وقت کو بھی یاد کرو یا اس کو پیش نظر رکھو. تو وہ جو پہلا جملہ ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا لیکن مفہوم میں داخل ہے ہمیشہ. جب یہ واقعہ ہوا, جب یہ واقعہ ہوا, وہ بھی ایک قابل ذکر بات تھی. تو مختلف معنی پہنائے جا سکتے ہیں جو سارے اس مضمون کے مطابق ہی ہوں گے. یاد کرو یا قابل ذکر تھا وہ وقت, خاص اہمیت کا وہ وقت تھا, یاد رکھنے کے لائق ہے. یہ سارے مضامین اس کے اندر شامل ہوتے ہیں لیکن ظاہراً الفاظ میں بیان نہیں ہوتے. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم, جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ ابن مریم یاد کر میری نعمت کو. ایک دوسری بات قابل ذکر یہ ہے جو ترجمے میں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جب اذا ماضی سے پہلے آئے تو ماضی کو مستقبل میں بدل دیتا ہے. اذا قالا جب اللہ کہے گا, اور یا جب کہتا ہے یعنی یہ مضارع میں تبدیل ہو جاتا ہے. لیکن جب یقینی مستقبل بیان کرنا ہو, ایسا جس کی قطعیت میں کوئی ذرہ بھی شک نہ ہو, تو اس میں اذا کی ضرورت نہیں ہوتی, پھر ماضی ہی میں بیان ہوتا ہے. بس یہ جو بات بیان ہو رہی ہے یہ آئندہ مستقبل کی بات ہے, جب خدا یہ کہے گا. ورنہ جب نعمتیں نازل ہو رہی تھیں اس وقت تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو یہ نہیں کہہ رہا تھا. یا تو ہجرت کے بعد نعمتوں کو یاد کروایا گیا ہے, وہ دور جو پہلا دور خطروں کا تھا اس میں سے گزار کے لے گیا اللہ تعالیٰ حفاظت کے ساتھ, یا پھر قیامت کے دن کی بات ہے. آگے پھر قیامت ہی کا مضمون آنے والا ہے بعد میں. بس اس کے لفظ میں ماضی ہے, ماضی ترجمہ درست ہے, لیکن قیامت کی خبروں میں یا بہت یقینی خبروں میں اذا کی بجائے اللہ تعالیٰ اس کا لفظ استعمال فرماتا ہے
یہ بتانے کے لیے کہ جیسے ماضی قطعی ہے اس طرح یہ مستقبل بھی قطعی ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی علیک، میری اس نعمت کو اپنے اوپر جو تجھ پر میں نے کی یاد کر، وعلی والدتک، اور اپنی والدہ کے اوپر، تیری والدہ پر جو میں نے نعمت فرمائی تھی اسے بھی یاد کر۔ اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے روح قدس سے تیری مدد کی فرمائی تھی۔ تکلم الناس فی المہد و کہلا، اب یہاں یاد کر کی بجائے پیش نظر رکھ کا معنی زیادہ مناسب ہے، کیونکہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یاد بھی نہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے گزری بھی نہیں۔ والدہ کے اوپر جو گزرا پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا پتا؟ تو مراد یہ ہے یہ قابل ذکر باتیں ہیں، یاد رکھنے کے لائق باتیں ہیں، ان کو پیش نظر رکھ کہ ہم نے ایسا کیا تھا۔ اذ ایدتک بروح القدس، اور جب، یہ تو ایسا ہے جس میں سے وہ خود گزرے ہیں، جب ہم نے روح القدس سے تیری مدد فرمائی، تکلم الناس، تو لوگوں سے کلام کرتا تھا، فی المہد و کہلا، پنگھوڑے کے زمانے میں بھی اور ادھیڑ عمر کے دور میں بھی۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور جب ہم نے تجھے کتاب سکھائی، والحکمت، اور حکمت بھی، والتوراۃ والانجیل، اور تورات بھی اور انجیل بھی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اور جب تو تخلیق کرتا تھا مٹی سے، کہیت الطیر، پرندوں کی تخلیق کے انداز، پرندوں کی شکل کی طریق پر، پرندوں کی جو حیت ہے اس طریق پر یا اس جیسی چیزیں تخلیق کرتا تھا، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، فَتَنفُخُ فِیہا، پس ان میں تو پھونکتا تھا، فَتَکُونُ طَیرًا بِإِذْنِی، تو وہ میرے حکم سے پرندے ہو جایا کرتے تھے، وَتُبْرِئُ الْأَکْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور تو پیدائشی اندھوں کو اور برس والے مریضوں کو شفا دے دیا کرتا تھا، تندرست کر دیتا تھا، بِإِذْنِی، میرے اذن کے ساتھ۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، جبکہ تو مردوں کو نکالتا تھا میرے اذن کے ساتھ۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِیلَ عَنْکَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل کے ہاتھ تجھ سے روک دیے، کففت، بنی اسرائیل کو تجھ سے روک دیا، مراد یہ ہے ان کے ہاتھ تجھ سے روک دیے، ان کے شر سے تجھے بچا لیا۔ اذ جئتہم بالبینات، جب تو ان کے پاس کھلے کھلے نشانات لے کر آیا، فقال الذین کفروا، بس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا، منہم، ان میں سے، الذین کفروا منہم، وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے کفر کیا انہوں نے کہا، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلے کھلے جادو کے سوا اور کچھ نہیں۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب ہم نے حواریوں کی طرف وحی فرمائی، ان آمنوا بی وبرسولی، کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی الہام ہوا، نوحی الہم، نہیں پورا کیا ہے، ینسرک اور رجال نوحی الہم من السماء، پہلے ینسرک کو پہلے آتا ہے کہ تیری ایسے لوگ مدد کریں گے، نصرت فرمائیں گے جن پر ہم آسمان سے وہی نازل کریں گے کہ ایسا کرو۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام سے جو مشابہت ہے اس آیت میں اس کی بنیاد ہے کہ حواریوں پر بھی اللہ نے وہی فرمائی تھی کہ مسیح کی مدد کرو، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بھی کثرت سے لوگوں کو وحی کے ذریعے مسیح علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا گیا۔ ترجمہ آگے بڑھانے سے پہلے کچھ قابل توجہ باتیں پہلے ہیں وہ بیان کرنی ضروری ہیں۔ تکلم الناس فی المہد و کہلا، تو لوگوں سے پنگھوڑے میں بھی کلام کرتا تھا اور بڑی عمر میں بھی۔
بچے پنگوڑوں میں باتیں کر لیا کرتے ہیں، 2 سال 2.5 سال تک بعض پنگوڑوں میں کھیلتے ہیں. بعض دفعہ جو پینز ہیں ان کے گرد وہ بھی پنگوڑے کی قسم کی چیز ہے. لیکن یہاں بات سے مراد ہے ایسی عقل کی باتیں، ایسی اجنبی باتیں جو عام طور پر اس عمر میں بچے نہیں کیا کرتے. اس کی تفصیل یہاں نہیں ہے، دوسری جگہ ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ رویا میں آپ کو بار بار اپنا مقام دکھایا گیا تھا جو سمجھ میں آتا نہیں تھا، مگر بچوں کی طرح بیان کیا کرتے تھے. اور حضرت مریم نے محسوس کیا، اور چونکہ بچے کی زبان سے سن کر انسان زیادہ یقین کرتا ہے، کیونکہ فوراً پہچان لیتا ہے کہ یہ جھوٹی بات بنا ہی نہیں سکتا. اس لیے خود بتانے کی بجائے کہ میرے بچے کو خدا تعالیٰ یہ بتا رہا ہے، کہا کرتے تھے اس سے پوچھو. تو یہ وہ مراد ہے. پنگوڑے میں کیا کلام کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مبشر رویا تھیں یا ایک وحی کا رنگ تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں سنا دیا کرتے تھے، اور حضرت مریم کے ساتھ دوسروں کے لیے بھی تقویت ایمان کا موجب بنتا تھا جو ہمدرد تھے. جو غیر تھے انہوں نے تو مذاق اڑانا تھا. قرآن سے پتہ چلتا ہے جب وہ کہتے تھے تو وہ ہنستے ہوئے مذاق کرتے ہوئے چلے جایا کرتے تھے. وَتُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. یہ ہے جو اصل جو مقام ہے جہاں میں آپ کو واپس لانا چاہتا ہوں. اِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جب ہم نے تجھے کتاب سکھائی اور حکمت. وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور تورات و انجیل بھی. یہاں کیا تورات کتاب نہیں تھی؟ کیا انجیل کتاب نہیں تھی؟ اس کے علاوہ کون سی کتاب تھی جو سکھائی ہے؟ یہ نقطہ ہے جو قابل غور ہے. کیوں جی شریف اشرف صاحب؟ خود تو کوئی دس نہیں رہا، تسی کوئی شرافت دکھاؤ. ہیں؟ نہیں؟ اچھا شرافت نہیں دکھانی، غلطی ہو گئی. ہاں بتائیں. اچھا اشرف صاحب کے ساتھ بچپن کی چھیڑ چھاڑ آئی ہے. پرائیویٹ سیکٹری ہوتے تھے حضرت صاحب کے، اس زمانے سے ہی ان سے چولیں چلتی ہیں، اس لیے گھبرائیں نہ بالکل. ان کو عادت ہے، پتہ ہے ان کو، ہے ٹھیک ہے نا. اٹس ویل میننگ، اٹس آلویز ویل میننگ، ازنٹ اٹ؟ رائٹ. اب بتائیں، کوئی اور بتائیں. قمر صاحب جگہ چھوڑ دی، کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں آج. میں وہاں ڈھونڈ رہا تھا آپ کو. کتاب یہ بالکل درست ہے، کتاب میں احکام شریعت بھی ہوتے ہیں، مگر تورات میں کیا تھا؟ تورات تو خالصتاً احکام شریعت پر مبنی کتاب ہے. جی قمر صاحب آپ کو سوچے گی کیا لف و نشر مرتب کی اصطلاح اس کے مطابق کتاب سے مراد تورات اور حکمت سے مراد انجیل. ہاں مگر دہرایا کیوں گیا اس کو پھر اس طرح ایک اچنبے کے طور پر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کتاب تمام تورات نہیں ہے. جب حضرت مسیح علیہ السلام سے پر یہ اعتراض کیا گیا کہ کیا تم کتاب تبدیل کر رہے ہو، تو جو حوالہ تھا وہ تورات کا نہیں تھا. تورات کی جو 5 کتابیں ہیں وہ معین ہیں، ان میں زیادہ تر تعلیمات احکامات جیسا کہ انہوں نے کہا ہے موجود ہیں. لیکن جہاں پیشگوئیاں ہیں ایسے حصے جو تورات کا حصہ نہیں، دوسری کتاب کا حصہ ہیں، جس میں حضرت مسیح تک مختلف انبیاء کے صحیفے داخل ہیں. تو ایک معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ تجھے ہم نے ساری کتاب کا علم بھی دیا اور اس کی حکمتیں بھی سکھائیں. خصوصیت سے جہاں تک تیری ذات کا تعلق ہے، تیری شریعت تورات تھی، اور انجیل ان خوشخبریوں سے تعلق رکھتی ہے جو تورات کی پر مبنی پیشگوئیوں کی مزید تصدیق تھی. یا تیری ذات سے تعلق رکھنے والی خوشخبریاں یا آئندہ تیرے تعلق رکھنے والوں سے متعلق خوشخبریاں، وہ سب انجیل میں ہیں. انجیل کا مطلب ہی خوشخبری ہے. بس اس سارے مضمون میں ایک ربط ہے، ایک ترتیب ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسیح کسی پہلو سے بھی شرعی نبی نہیں تھے، کیونکہ کتاب کے بعد تورات کہنے کے بعد پھر انجیل جو ہے وہ اس میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے، کامل طور پر تابع ہے.
ایک تو یہ معنی اس کے سمجھ آتے ہیں. دوسرے میرے نزدیک اس میں ایک اشارہ ہے آئندہ آنے والے مسیح کی طرف. اگر وہ مسیح ہے تو اس کو ایک زیادہ اہم حیثیت حاصل ہے مسیحیت کے مقام، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسیح ہوگا. اور آپ کو جس ترتیب سے بتایا گیا وہ یہ ہے کہ پہلے الکتاب یعنی قرآن سکھایا گیا، اس کی حکمتیں سکھائی گئیں، پھر تورات کا علم دیا گیا، پھر انجیل کا علم دیا گیا، اور اس طرح آپ کو آئندہ زمانے کی مسیحی مقصد کے لیے مکمل کیا، آپ کی تعلیم تربیت پوری کی. یہ معنی میں ذاتی طور پر اس میں سے نکالتا ہوں. کوئی معنی یا نہ معنی مجھے یہ مطمئن کرتے ہیں کہ دوہرے قرآن کریم میں بعض دفعہ دوہرے معنی اوپر نیچے اکثر بلکہ چلتے ہیں، اور ایک طے ایسی ہے جو مومنوں کے لیے اطمینان کا موجب ہوتی ہے، ایک ایسی ہے جو کافروں کے سامنے بطور چیلنج کی رکھی جا سکتی ہے. تو ظاہری معنی تو وہ ہیں جو سب کے لیے مشترک، جو اندرونی معنی ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے سامنے پورے ہو چکے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام تشریف لائے، مگر آپ کو پہلے نہ انجیل سکھائی گئی نہ تورات، پہلے الکتاب، ذالک الکتاب یہ سکھائی گئی اور اس کی حکمتیں بھی. اور پھر اس کے بعد جب آپ بڑے ہوئے ہیں، بنیادی تعلیم قرآن ہی کی تھی آپ کی، پھر آپ نے دوسرے مذاہب کا مطالعہ کیا ہے تو اس میں تورات کا بھی کیا، انجیل کا بھی کیا، ان کے اوپر بھی خدا تعالیٰ نے آپ کو عبور بخشا. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَحَيَاةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ. یہ تمام وہ باتیں ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی کی ہیں اسی طرح، لیکن ان معنوں میں کی ہیں جن معنوں میں یہ مقصود ہیں، ان معنوں میں نہیں کی جو ان کو پہنائے جاتے ہیں ان آیات کو. تخلق من الطین کحیات الطیر، تو پرندوں کی طرح کی حیات کی تخلیق کرتا تھا. حیات میں نے شکل، پرندوں کی شکل، پرندوں کی تخلیق کی طرز، اس پر تو تخلیق کرتا تھا میرے حکم سے. فتنفخ فیہا، پھر ان میں پھونکتا تھا. فتکون طیرا باذنی، تو وہ پرندے ہو جاتے تھے میرے اذن کے ساتھ. ہم یہ مانے لیتے ہیں کہ یہاں ظاہری طور پر مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونکے مار کے اڑانا مراد نہیں ہے، بلکہ روحانی پرندے بنانا ہے جو عام مٹی سے تخلیق کی جاتی ہے. اس کے مزید قرائن اس میں موجود ہیں جو ہمارے ترجمے کے حق میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب آدم کی تخلیق کا ذکر کرتا ہے تو اس کی دو سٹیجز میں اس کا ذکر کرتا ہے. پہلے سویتہ کی، جب میں نے ٹھیک ٹھاک کر لیا اس کو، ویسی شکل بن گئی جیسے آدم کی ہے. فنفخت فیہ من روحی، پھر نفخ روح کا ذکر فرمایا ہے، تب وہ روحانی آدم پیدا ہوتا ہے. بس وہی سٹائل ہے قرآن کریم کا، ایک آیت دوسری آیت پر روشنی ڈالتی ہے، اس کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے. تو آدم والا واقعہ جو ہے وہ تخلیق سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ ہم جانتے ہیں قطعی طور پر ثابت شدہ ہے کہ پہلی دفعہ آدم کو مٹی سے مٹھیوں میں لے کے بنایا نہیں گیا تھا بت کے طور پر، بلکہ اس کو ایک ایسے مقام تک پہنچا دیا گیا جہاں اس میں انسانی صلاحیتیں پوری درجہ کمال کو پہنچ گئیں اور ان میں توازن پیدا ہو گیا. سویتہ کا یہ مطلب ہے. پھر بھی کسی کو اطاعت کا حکم نہیں تھا. فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. ہاں جب الہام اترے گا اس پر، پھر وہ اس لائق ہوگا کہ اس کی پیروی کرو، پھر تمہارے لیے اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے. تو حضرت مسیح علیہ السلام بھی ایسی ہی تخلیق کرتے تھے دو سٹیجز میں. کحیات طیر کرنے کے بعد فتنفخ فیہا، پھر تو ان میں وہ روح پھونکتا تھا جو خدا نے ان میں پھونکی تھی. فتکون طیرا باذنی، تب وہ طیر بنتے تھے. اس سے پہلے ایک ابتدائی تربیت کا دور ہوتا تھا، روحانی طور پر اڑنے کے لائق بھی بنتے تھے. فتنفخ فیہا فتکون طیرا باذنی وتبرئ الاکمہ والابرص، اور تو پیدائشی اندھوں کو بھی شفا بخشتا تھا اور ابرص کو بھی، یعنی مبروس آدمی کو بھی. یہ وہ پہلو ہیں جن میں کچھ
ظاہری کا بھی امکان پیش کیا جاتا ہے کہ ظاہری طور پر بھی کسی نہ کسی رنگ میں وہ پورا ہو گیا ہو، کیونکہ مریضوں کی شفا یعنی جسمانی شفا کا تعلق بھی حضرت مسیح سے ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی شفا بخشی گئی، اور علم طب بھی تھا، آپ کی دعا کے علاوہ دواؤں سے بھی بہت لوگوں نے شفا پائی۔ بس اس پہلو سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ظاہر کا معنی اگر کہیں اطلاق پا سکتا ہے تو اس مضمون پر پا سکتا ہے، مگر پیدائشی اندھے سے کیا مراد ہے؟ عام طور پر اس کا ترجمہ پیدائشی اندھا لیا جاتا ہے، مگر بعض تراجم پیدائشی اندھے کا ذکر نہیں کرتے۔ حضرت میر صاحب نے مثلا یہاں صرف نابینا بیان کیا ہے۔ اکما کا میں نے ڈکشنری میں چیک کیا تھا، پیدائشی اندھا بھی منع ہے، لیکن اکما کا صرف نابینا ترجمہ کرنا اس پہلو سے ایک فوقیت رکھتا ہے کہ وہ شخص جو پیدائشی اندھا ہو، جس کو خدا تعالیٰ نے دیکھنے کی صلاحیت عطا ہی نہ کی ہو، وہ کبھی بھی دیکھ نہیں سکتا۔ وہ جو اپنی بیماریوں کی وجہ سے نابینا ہو جائے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، یا پیدائشی طور پر وہ نابینا نہ ہو، بعد میں کسی بنا پر وہ آنکھوں کی بینائی کھو بیٹھے، تو اس کی شفا ممکن ہوتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے مراد پیدائشی اندھا نہ ہو، بلکہ یہ مراد ہو کہ جو رفتہ رفتہ دنیا میں پڑھ کر صداقت کو دیکھنے سے عاری ہو جاتے تھے، تو ان کو دوبارہ صداقت دیکھنے کی بنائی عطا کرتا تھا۔ ابرس سے مراد برس والا بھی ہے، لیکن بائبل میں اس کو زیادہ تر کوڑی بیان کیا گیا ہے۔ بائبل میں محض برس والا نہیں بیان کرتے، بلکہ کوڑھی، اور کوڑ میں بھی برس کی طرح کے داغ ظاہر ہو جایا کرتے ہیں۔ ابرس اگر صرف برس والا لیا جائے، کوڑی نہ لیا جائے، تو یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کیا عربی ڈکشنری ابرس کو صرف جو فلبیری تک ہی محدود رکھتی ہے، یا کوڑ کا تصور بھی داخل کرتی ہے اس میں۔ چیک کیا تھا ہم نے، یہ چیک کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر پورا صحیح ترجمہ بن نہیں سکے گا۔ بائبل نے جو بیان کیا ہے، کیا قرآن کریم اس کی پوری تائید فرما رہا ہے، یا ایسا لفظ استعمال کرتا ہے جو آدھے کی تصدیق کرتا ہے اور باقی آدھے کو نظر انداز کر رہا ہے؟ یہ آئندہ ہم چیک کرنے کے بعد پھر بتائیں گے۔ کیا ہاں جی، بری ابرس وہ ابرے کا معنی یہ بتا رہے ہیں کہ شفا نہیں بلکہ برات۔ اچھا، وہ تو دوسری بات ہے، وہ اور بات ہے۔ دیکھیے بات سنیں، بری کرنا اور شفا بخشنا دونوں معنی قطعی طور پر ثابت ہیں۔ وہ ایک تفسیری معنی ہے جو دوسرے معنی کا رد نہیں ہے، سمجھے؟ جو ظاہری معنی مسلمہ چلے آتے ہیں، ان پر اگر ایک تفسیری معنی کا اضافہ کیا جائے تو ایک اور پہلو سے ایک دلکش روشنی تو پڑتی ہے، مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پہلے تراجم کو اس نے رد کر دیا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اس لیے تفسیر صغیر کو ایسے موقعوں پر نہ کوٹ کیا کریں جہاں وہ جائز نہیں ہے اس کا اطلاق۔ جہاں تضاد پیدا ہوتا ہو وہاں بیان کریں، پوچھیں، لیکن یہ وہ موقع ہی نہیں ہے۔ یہاں یہ بحث ہو رہی ہے کہ ابرس سے مراد کیا ہے، کیا ابرس کوڑی کو بھی کہتے ہیں یا نہیں کہتے، بس اتنی بات ہے، سمجھ گئے؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ مجھے بھی جب بھی تلاوت کرتا ہوں بریت والے ترجمے کی طرف بھی دماغ جاتا ہے، مگر وہ ایک پہلو ہے جو اپنی ذات میں وہ بھی درست ہے، اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا کسی قیمت پہ بھی، کیونکہ مسیحیت کے ساتھ جو شفا کا تعلق ہے ایک ایسی مسلمہ حقیقت ہے کہ کوئی چیز اس کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی لکھا ہوا ہے، استعمال فرمایا ہے
کہ دم عیسیٰ میں شفاعت تھی. ٹھیک ہے. وَإِذْ كَفَّفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکے رکھا جب تو بینات لے کر ان کے پاس آیا. صاف پتہ چلتا ہے کہ بینات کے آنے سے پہلے قوم دشمنی نہیں کرتی، جب بینات آ جائیں پھر وہ دشمن بنتی. اب سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو کیسے روکے رکھا؟ ان کے کہنے پر ان کو صلیب پر تو لٹکایا گیا. صلیب پر لٹکانے کے بعد کیا ہوئی تو الگ بحث ہے، مگر بنی اسرائیل کو یا یہود کو کیسے روکے رکھا؟ ہمارے واقعہ یہ ہے کہ جب یہ جھگڑا پیش ہوا پائلٹ کی عدالت میں، تو پائلٹ نے کہا کہ یہ تمہارا مذہبی اختلاف ہے، اسے لے جاؤ اور خود جو کرنا ہے اس سے کر لو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک ایسا روب طاری کر رکھا تھا اس وقت کہ ان کو اجازت نہیں دی کہ وہ خود حضرت مسیح کو کچھ کہیں. چنانچہ انہوں نے جواب یہ دیا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مذہبی معاملہ ہے، مگر تمہاری حکومت ہمیں وہ سزا دینے سے روکتی ہے جو سزا ہم دینا چاہتے ہیں. بس اگر ادنا سزائیں ہوتی تو وہاں کی موت کے سوا باقی سزائیں دینے کا ان کی سائنٹ کو اختیار تھا. یعنی رومن قانون کے مطابق ان کی سائنٹ حق رکھتی تھی کہ موت کے سوا اس سے ادنا سزائیں مذہب کے نام پر بشک دے دیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ ضد ڈال دی کہ ہم نے موت کے سوا سزا دینی نہیں، اس لیے ان کے ہاتھ رک گئے. حضرت مسیح کو براہ راست وہ گسن نہیں پہنچا سکے. سمجھ گئے؟ رومن حکومت کی معرفت پہنچانے کی کوشش کی گئی، اور وہ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے رومن حکومت کے بھی ہاتھ روک دیے. بالآخر وہ ایک الگ مضمون ہے. یعنی یہ مطلب ہے جب ہم نے بنی اسرائیل کے ہاتھ اس سے روک دیے یا ان کو تجھ سے روک دیا جب تو بینات لے کر ان کے پاس آیا. دوسرے یہ کہ تھیں کچھ ایسی باتیں ضرور جس کے جواب میں انہوں نے کہا ہے ان ھذا الا سحر مبین، یعنی کھلی کھلی تو جادو کی سی باتیں ہیں. اب اگلا حصہ ہے استطاعت رکھتا ہے تیرا رب کہ ہم پر مائدہ نازل فرمائے. حواریوں نے جو سوال کیا تھا وہ ظاہری مائدہ کا تھا، روحانی مائدہ کا نہیں تھا، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت مسیح نے اس کو ناپسند فرمایا. اور سوال کی طرز بھی عجیب ہے، کیا تیرے رب میں یہ طاقت ہے، استطاعت ہے کہ ہم پر آسمان سے مائدہ نازل فرمائے؟ حضرت مسیح نے اس کے جواب میں دعا نہیں کی بلکہ فرمایا قالت اتقوا اللہ ان کنتم مومنین، کہ اگر تم واقعی مومن ہو تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ایسی باتیں نہ کیا کرو. پھر انہوں نے ایک توجیہ پیش کی، قالوا نرید ان ناکل منہا وتطمئن قلوبنا، ہم چاہتے ہیں کہ اس آسمانی رزق سے کھائیں اور ہمارے دل اطمینان پکڑ جائیں. ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہم جان لیں کہ تو نے جو کچھ کہا سچ کہا. وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس بات پر گواہ بن جائیں. یہ کیوں مطالبہ کیا ہے؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل کو یہ بات یاد تھی کہ حضرت موسیٰ جب ہجرت کر کے نکلے ہیں تو آسمان سے آپ پر مائدہ اترا کرتا تھا، من و سلوہ ایک لمبے عرصے تک ان کی بقا کا موجب بنے رہے. تو اس وقت بھی انہوں نے ظاہری مائدہ دیکھا تھا، اس لیے کوئی ٹوٹکے کی بات نہیں کر رہا ہے کہ کوئی حیرت لگے ناممکن بات کو ممکن کر دکھا. قدرت کے جو طبی ذرائع ہیں ان ذرائع کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے پہلے بنی اسرائیل کو اس طرح آسمان سے رزق عطا فرمایا تھا. تو ظاہر ہے کہ یہ جو ملتی جلتی بات کہہ رہے ہیں اس میں وہ پس منظر ہے جو اثر انداز ہو رہا ہے. جب انہوں نے یہ وضاحت کی تو ساتھ یہ کہا کہ اس کے نتیجے میں ایمان بڑھے گا ہمارا، ہم جان لیں گے کہ تو اسی خدا کا بھیجا ہوا ہے جس نے موسیٰ کو بھیجا تھا، اور جو سلوک اس کے ساتھیوں سے کیا تھا وہ ہم سے بھی کر رہا ہے.
اور پھر ہم گواہ بن جائیں گے، ہم آگے شہادتیں دیتے پھریں گے کہ ہم نے خود دیکھ لیا ہے۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ اس میں اولین اور آخرین کا ذکر کر کے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاہدے کو بہت زیادہ وسعت دے دی ہے۔ جس محدود طریق پہ مانگا گیا تھا کہ تھوڑے سے ہوں، آپ نے کہا پہلوں کے لیے نہیں صرف میں مانگ رہا، آخرین کے لیے بھی مانگ رہا ہوں، وہ آخرین، اور یہاں پھر اس کا تعلق حضرت مسیح کے ساتھ کی بعثت ثانی سے ہو جاتا ہے خود بخود۔ جن معنوں میں آپ نے مانگا تھا وہ روحانی معاہدہ تھا جس کا اول سے بھی تعلق تھا اور آپ کے دور ثانی سے بھی تعلق تھا۔ اس وقت کے جو دور ثانی کے لوگ ہوں بعد میں آنے والے ہیں، لیکن اس زمانے میں جو مسیح نازل ہوں گے وہ اول ہی ہوں گے اس وقت۔ تو فرمایا کہ میری دوسری بعثت میں بھی معاہدہ نازل کرنا، پہلی ہی میں نہیں۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ میری قوم کو جہاں تک ظاہری رزق کا تعلق ہے غیر معمولی رزق عطا فرما، اور اولین کو بھی دے اور آخرین کو بھی دے۔ یہ جو ظاہری معنی ہے جو لفظاً اطلاق پاتا ہے وہ یہ بنتا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورزقنا، پہلے دعا بھی ختم نہیں ہوئی، آیتم من کا، اور یہ تیری طرف سے ایک نشان ہو، ورزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں رزق عطا فرما اور تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں محض رزق کے طور پر وہ معاہدہ نہیں مانگا گیا تھا، وہ ایک نشان کے طور پر تھا۔ رزق کی دعا اس کے علاوہ بھی ہے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ نے فرمایا میں ضرور اسے اب اتاروں گا تم پر، لیکن یاد رکھو فمن یکفر بعد منکم، جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا، فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احد من العالمین، تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہانوں میں کبھی کسی کو ویسا عذاب نہ دیا ہو۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ خدا تعالیٰ نے معاہدہ کو ہر معنوں میں تسلیم کر لیا، روحانی رزق کے طور پر بھی، جسمانی رزق کے طور پر بھی، اور یہ فیصلہ فرمایا کہ ایسا نشان ہو جو اس قوم میں آخر تک چلے۔ یہاں میں پہلا روحانی معنی جو تھا مسیح موت کی بعثت کو چھوڑ کر عام تسلسل میں معنی کر رہا ہوں۔ ایسا رزق مانگا جا رہا ہے جو آخر وقت تک قوم کا ساتھ دے اور غیر معمولی طور پر ہو۔ وہ نشان میں دکھاؤں گا اور بہت غیر معمولی نشان ہوگا۔ آیتن کا ایک مطلب ہے ایک غیر معمولی نشان، لیکن تم نے ناشکری کرنی ہے پھر، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر سزا بھی وہ دوں گا جو غیر معمولی ہوگی۔ نشان بھی ایسا ہوگا کہ اس کی مثال نہیں ہوگی۔ اب واقعہ یہ ہے کہ جس طرح رزق حضرت مسیح کی دعا کے نتیجے میں مسیحیوں کو ملا ہے، مسیحی اقوام کو، ایسے رزق کی کوئی مثال ساری تاریخ عالم میں کبھی دکھائی نہیں دیتی، اور انہی پر ٹوٹا پڑ رہا ہے رزق سارا۔ یہ ایک نشان ہے۔ حالانکہ مسلمانوں سے انہوں نے وہ سائنسیں سیکھیں جن کے نتیجے میں ان کے رزق کو فراخی عطا ہوئی۔ ان کو خدا نے ایک مقام پر پہنچ کے روک دیا وہاں، اور ان کی محنتیں، ان کی دماغی کاوشوں کو ان قوموں کی طرف منتقل کر دیا، جہاں سے پھر انہوں نے اس کو پکڑا اور ابھارا، اور رزق کا ایسا رزق آسمان سے اور زمین سے دونوں سے اس طرح اترا ہے جس طرح مسیح کی نوح کے زمانے میں آسمان بھی برسا رہا تھا پانی اور زمین بھی اگل رہی تھی۔ دوسرا پہلو کچھ پورا ہو چکا ہے، کچھ ہونا ہے۔ جو جنگوں میں ہلاکت کے ذرائع ایجاد کیے گئے ہیں، امر واقعہ یہ ہے کہ ان کی کوئی مثال پہلے نہیں تھی، کوئی تصور تک نہیں ملتا۔ 2 جنگوں میں سے گزر چکے ہیں،
لیکن ابھی رزق جاری ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سزا اپنے کمال کو نہیں پہنچی. وہ سزا جب اپنی تکمیل کو پہنچے گی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے تو پھر رزق والے معاملے پیچھے تاریخ کا حصہ بن جائیں گے، اور وہ ابھی آنے والی ہے. اور مجھے ڈر یہ ہے کہ ان کو جو جرائم کی توفیق مل رہی اتنی جلدی یعنی پچھلی جنگ عظیم کے بعد انہوں نے کافی سبق سیکھے، مورالٹی پہ زور دیا، ریسزم کے خلاف بہت مہمات چلائیں اور انسانیت کے حقوق پر غیر معمولی محنت کی. اور جب سے رشیا کا کلیپس ہوا ہے اتنی جلدی یہ سبق بڑھانے لگ گئے ہیں کہ شاید ہی دنیا کی تاریخ میں کسی قوم نے اتنی محنت سے کمائے ہوئے سبق اتنی آسانی سے بھلا دیے ہوں. یہ ڈر والی بات ہے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ضرور وقت قریب آ رہا ہے. اس سلسلے میں نے ایک دفعہ ایک رویا بھی دیکھی تھی، بچوں کو اپنے سنائی تھی. وہ کئی سال پہلے کی ہے، تاریخ صبح تمہیں یاد ہے؟ وہ جو پہاڑ رشیا کے شمال کی طرف سے پہاڑ پگھل تک ہیں، کافی دیر ہو گئی، پتہ کرو وہ اس انقلاب سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے رویا وہ بہت ہی واضح ہے، جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی دیکھ لوں وہ دور جس میں یہ خوفناک عذاب نازل ہونے اور آخری فیصلہ کن جنگ ہونی ہے. اور اس میں مونا تو مجھے دکھائی گئی ہے، 7 بچے بھی ہیں، مگر مونا خاص طور پر وہ کار میں آگے بیٹھی ہوئی ہے. اور وہ رویا میں نے بتائی تھی آپ کو پہلے کہ نہیں، یا اس میں درس میں یا خطبے میں کبھی کبھی نہیں تو پھر ضروری ہے بتانے والی، وہ تو ایک امانت ہے. ایسی عجیب رویا جو اکثر جو رویا خدا تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں وہ وہم و گمان میں ویسے آ ہی نہیں سکتی. میں نے دیکھا کہ میں رشیا کا نام تو نہیں ہے، لیکن یہاں سے جو میرے ذہن میں سمت ہے وہ رشیا کی سمت ہی ہے، اور رشیا کا بھی شمالی حصہ. وہاں ایک بہت بلند پہاڑ ہے، میں وہاں کھڑا ہوں، اور وہ جو ماہرین ہیں زمین کی ساخت کے، جیولوجسٹ، کیسے بنی، آئس ایجز کیسے آئیں، کیسے پگھلیں، ان میں کوئی ایک چوٹی کا ماہر ہے جو مجھ سے سبق لینے کے لیے وہاں میرے ساتھ کھڑا ہے، اور مجھے کہتا ہے کہ مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ آئس ایج کس طرح تبدیل ہوتی ہے اور کس طرح اس کے بعد پھر دوسری عمر آیا کرتی، دوسرا زمانہ آیا کرتا ہے. تو وہاں سب برفیں جمی ہوئی ہیں اور سڑکیں سی بنی ہوئی ہیں اور نالیاں بھی سب جمی ہوئی ہیں. وہ چوٹی ہے لیکن پھیلی ہوئی چوٹی جس پہ سطح مرتفع جیسا ہوتی ہے. اس کو میں ساتھ لے کے چلاتا ہوں. دیکھو یہ سب برف جمی ہوئی ہے نا، یہ ساری یہاں سے جاتے ہیں. یہ دیکھو یہ کنارہ، یہاں پہنچ کر یہ جو برف کا دباؤ ہے یہ پانی کو آخر برف کو پگھلا دے گا، اور یہاں سے پھر پانی بہنا شروع ہوگا، اور پھر تیزی کے ساتھ یہ عمل بڑھ جائے گا. اور ایک دفعہ جب شروع ہوا تو پھر یہ ساری برف پگھل کے تو پانیوں میں تبدیل ہو جائے گی اور ایج بدل جائے گی جو تم چاہتے ہو. اب مجھے تفصیل یاد نہیں رہی، اس وقت میں نے بتائی تھی جو بچوں کو، بیوی بھی تھیں اس وقت، اتنی واضح تھی، بڑی دلچسپ تفصیل، اگر لکھ لیتا تو اچھا رہتا. تو اس کو میں سب سمجھا کر کہتا ہوں کہ یوں برفیں پگھلا کرتی ہیں، یوں آئس ایج یعنی برف کا زمانہ نسبتاً گرم زمانوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو وہ تعجب سے میری طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے درست ہے یہ بات، اب مجھے سمجھ آئی ہے. حالانکہ جیولوجسٹ وہ ہے اور بات بڑی سادہ سی ہے، لیکن صاف پتہ چلتا ہے کہ روحانی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے. یعنی لوگ منجمد ہیں، کوئی ان میں گرمی نہیں ہے، کیسے ہوگی. اس کے بعد میں وہاں سے نیچے اترتا ہوں تو نیچے ہماری کار کھڑی ہے، اس میں سامان لدا ہوا ہے جیسے سفر کی تیاری ہو، اور بی وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں، مونا بھی اگلی سیٹ پہ ہے، پیچھے سامان بچے طوبہ وغیرہ سب پیچھے بھرے پڑے ہیں. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ جو رشیا کے پہاڑ ہیں وہ برف پگھلنے کی بجائے، پہلے برف کا پگھلا ہوا نظارہ تھا نا، وہ
چھوٹے پیمانے پر تھا، اب سارے پہاڑ بھربھرے ہو جاتے ہیں اور چوٹیوں سے ڈھلکنے لگتے ہیں، ویو آفٹر ویو آفٹر ویو، جس طرح لہریں چلتی ہیں اس طرح پہاڑ اتر رہے ہیں نیچے، جس سے کسی نرم چیز کے ڈھیر کو زیادہ اونچا کر دیا جائے تو خود بخود ڈھلکنے لگتا ہے، اور وہ ایک سمت میں آ رہے ہیں، اور میں دور سے دیکھتا ہوں نظارہ تو ساری دنیا بھاگی جا رہی ہے، اس قدر پینک ہے، قیامت آئی پڑی ہے، اور دیکھتا اس سمت میں ہوں جس طرف یورپ کا باقی حصہ ہے، اور لوگ چھوڑ چھوڑ کے دوڑ رہے ہیں، اور لگتا ہے کہ اب یہ جو بھرتے ہوئے پہاڑ ہیں یہ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ اب اس وقت ہمارے ساتھی جو ہیں ان میں بھی مجھے تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ کیوں نہیں میں اب جلدی چل رہا۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ رستے بنائے ہوئے ہیں جن سے میں آرام سے نکل جاؤں گا، اس لیے کوئی گھبراہٹ نہیں۔ تو آرام سے بیٹھو، تیاری کرو، اور دروازے بند کر کے پھر ہم کار سٹارٹ کرنے لگتے ہیں تو بخواب ختم ہو گئی۔ اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو جنگ عظیم آئے گی آئندہ، اس میں کوئی دھماکہ رشیا کی طرف سے پہلے ہوگا، کوئی آغاز وہاں سے شروع ہوگا، اور پھر جس طرح پہاڑ بھرتے ہیں۔ مجھے بعد میں خیال آیا کہ یہ تو قرآن کریم نے جو یہ فرمایا ہے سورہ طٰہٰ میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا وَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، تو یہ تو اس کی تعبیر ہے بالکل، اور وہ کھلا کھلا منظر ہے آئندہ قوموں کی ترقی اور ان کے تنزل کا، اور اسلام کے راستے میں جو حائل ہیں وہ پھر اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے جب وہ ان کے تکبر ٹوٹ جائیں گے۔ تو یہ رویا دراصل اسی کی تفسیر ہے، کس طرح پہاڑ بھرتے ہیں اور کس طرح وہ لیول ہونے لگتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے آغاز رشیا ہی کی طرف سے ہو کسی وجہ سے، ابھی تک تو دوستیاں ہیں لیکن ظاہری دوستیاں، حقیقی دوستی کوئی نہیں ہے۔ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، وہاں اندرونی انقلاب آ جائے، سخت گیر لوگ دوبارہ حاکم ہو جائیں، کوئی اور ایسا واقعہ ہو جس کے نتیجے میں پھر وہ دھماکہ ہو جائے، تو یہ احتمالات سب احتمال نہیں بلکہ یقیناً ہونے والی باتیں ہیں جو آئندہ زمانے میں ہوں گے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے، ہم دیکھیں گے یا بعد میں لوگ آنے والے دیکھیں گے، لیکن انہوں نے مٹنا تو ہے ہی۔ یہ وہ آیت ہے جو اپنی جگہ اس کی الگ پیشگوئی فرما رہی ہے، وَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، پس جو بعد میں تم میں سے کوئی انکار کرے گا، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، پھر میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ جب سے زمانہ بنا ہے کبھی کسی اور قوم کو ایسا عذاب نہیں دیا گیا۔ اور واقعتاً جو ایٹامک وارفیئر ہے، جو جس میں ایٹامک سٹاسفے ہو جاتا ہے، یہ ہولوکاسٹ، اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں۔ ویسے تو دنیا نے کوئی چیز دیکھی نہیں، مگر یہ بھی خوشخبری ہے کہ احمدیوں کو اللہ بچا لے گا، رستہ رکھا ہوا ہے جس رستے سے وہ نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ اب یہاں بھی دیکھیں از ہے لیکن پیشگوئی آئندہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے یہ کہا تھا لوگوں سے، اتخذونی وأمی إلہین، کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو۔ قال سبحانک، اس نے کہا تو پاک ہے، تو کیسے ممکن ہے میرے لیے، ما یکون لی ان اقولا، کہ میں وہ بات کہوں، ما لیس لی بحق، جس کا مجھے حق نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ، اگر میں نے وہ کہی ہوتی، فقد علمت، تو ضرور اسے جانتا، تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا کہ تیرے دل میں کیا ہے، انک انت علام الغیوب، یقیناً تو سب غیبوں کو جاننے والا ہے۔ یہاں جو طرز بیان ہے، ان کنت قلتہ قد علمت، اگر میں نے کہی ہوتی تجھے علم ہوتا، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، یہ موقع کیا یہ کہنے کا کہ میں نہیں جانتا تیرے دل میں کیا ہے۔
मतलब ये है कि तूने इसके बावजूद सवाल किया है मुझसे कि तू जानता है कि मैंने नहीं कहा, इसलिए मैं नहीं जानता तेरे नफ्स में क्या है, तेरी नीयत क्या है इस सवाल से। दरअसल इस सवाल से एक नीयत तो ये थी कि आइंदा ज़माने में जब मसीह आएंगे तो उनकी सदाकत के तौर पर, मसीह की वफ़ात के तौर पर इन बातों को दलील कायम के तौर पर कायम करना था। दूसरा, मसीह की बरीयत करनी थी। एक ये आला मकसद भी था कि सब कौमों में, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी गालिब कौम ने मसीह को बुत बना लिया, उसको झूठा खुदा बना लिया हो और उसकी इबादत को मसीह की तरफ मंसूब किया हो, तो उसकी बरीयत भी बहुत ही अजीम शान तरीक़ पर होनी चाहिए थी। तो एक ये माना है जो मसीह को पता नहीं होगा क्योंकि कि क्या क्या हो चुका है, तो हैरान होंगे कि क्या बात हो रही है, अल्लाह को पता है कि मैंने नहीं कहा, फिर मुझसे क्यों पूछ रहा है। तालम माफ़ी नफ्सी वला आलम माफ़ी नफ्सी, तू जानता है मेरे नफ्स में जो कुछ है, वला आलम मैं नहीं जानता जो तेरे नफ्स में, इन्नका अंत अल्लामुल गुयूब, तू तमाम गैबों को जानने वाला है, यकीनन तू तमाम, या इन्नका अंत, यकीनन तू ही है जो तमाम गैबों को जानता है। मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही, मैंने उन्हें नहीं कहा इल्ला मा अमरतनी बिही, सवाए उसके जिसका तूने मुझे हुक्म दिया। अनबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, कि इबादत करो अल्लाह की जो मेरा रब है और तुम्हारा भी रब है। व कुन्तु अलैहिम शहीदन, और मैं उन पर गवाह था, मा दुमतु फीहिम, जब तक मैं उनमें था। फलम्मा तवफ़ैतनी कुन्ता अंत रक़ीब अलैहिम, जब तूने मुझे वफ़ात दे दी तो फिर तू ही है जो उन पर निगहबान था। व अंत अला कुल्ल शैइन शहीद, और तू तो वैसे हर चीज़ पर ही गवाह है। ये जो हिस्सा है ये हमारी तरफ से दलील के तौर पर पेश किया जाता है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं, क्योंकि ख़िताब ये है कि क्या तूने कहा था कि मुझे और मेरी माँ को खुदा के सिवा माबूद बनाओ। जवाब यह है कि मैंने नहीं कहा और तू जानता है। मैं तो महज उस वक्त तक उन पर निगरान था जब तक मैं उनमें रहा, यानी उस वक्त तक ऐसा वाक़या नहीं हुआ, लाइल्मी है। फिर जब तूने मुझे वफ़ात दे दी तो फिर तू ही है जो निगरान था, और वफ़ात तक मुझे इल्म नहीं हुआ। अगर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का इस्तिंबात ये है कि अगर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को बकौल मुल्ला वफ़ात से पहले दोबारा इस दुनिया में भेजा जाना था और उन्होंने ख़ुद आकर उस शिर्क के ख़िलाफ़ एक आलमी जिहाद करना था और उन ईसाइयों का जो नाम मानते क़त्ल आम करना था, इस बात के बाद अगर उनकी वफ़ात होती और क़यामत के दिन ये सवाल जवाब होता, तो ये जवाब कैसे दे सकते थे कि जब तक वफ़ात नहीं हुई मैं था और मेरे इल्म में ये बात नहीं है। ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह कहेगा तू तो हलाक मार कुटाई करके तहस नहस करके आया उन लोगों को जो शिरक करते थे। ये क्यों नहीं कहता कि मेरी मर्जी के बगैर किया था मैंने, फिर उनको मारा भी तो मैंने ही है, मुझसे क्या पूछ रहा है। कैसी बर्बादी मचाई है उन सब की, देखो सारी सलीबें तोड़ दी, पता ही कुछ नहीं इसका। मसीह फरमाते हैं कि इसके बाद किसी मसीह की ज़िंदगी के तस्वुर की कोई दूर की भी गुंजाइश बाकी नहीं रहती। जो ज़िद्दी हैं वो तो शरारतें करते हैं, कुछ ना कुछ निकालते हैं। एक उज़र वो ये बनाते हैं, वो कहते हैं देखो अगर तुम्हारी बात मानी जाए तो ये मानना पड़ेगा कि मसीह की वफ़ात तक उनमें शिरक नहीं फैला। और वाक़या ये है कि तुम खुद मानते हो कि सेंट पॉल ने मसीह की, तुम्हारे कौल के मुताबिक मसीह की ज़िंदगी ही में शिरक फैला दिया था, ठीक है। इसलिए इसका जवाब क्या है फिर? इसका एक जवाब तो ये है कि फिर तुम कुरान करीम को तुम भी झुठला रहे हो
کہ مسیح غلط کہتا ہے کہ میری وفات کے بعد شرک پھیلا ہے، لیکن تم بھول جاتے ہو کہ دو سٹیجز میں بات کر رہا ہے مسیح، ایک ما دمتم فیہم کی ہے اور ایک وفات کی ہے۔ ما دمتم فیہم کا دور صلیب سے پہلے کا ہے، اور وفات کا دور صلیب کے بعد اس جگہ کا ہے جہاں رہے، اور دونوں ادوار میں دونوں جگہ شرک کی مکمل نفی ہے۔ یہ بالکل درست ہے۔ میں ان پر نگران تھا جب تک میں ان میں رہا، جن میں رہے وفات صلیب سے پہلے ان پر بھی نگران تھے، صلیب کے بعد وفات تک جن پر رہے ان پر بھی نگران تھے، نہ ان میں شرک تھا نہ ان میں شرک ہوا، یہ قطعی حقیقت ہے۔ اس لیے وفات کا عمل دوسری جگہ ہوا ہو اگر تو پہلا ما دمت فیہم ہے، یہ اس مضمون کو سلامت رکھتا ہے کہ مراد یہ نہیں کہ میری وفات تک شرک ہوا ہی نہیں، جہاں جہاں میں رہا ہوں وفات تک وہاں شرک نہیں ہوا، یہ مراد ہے، اور یہ بالکل درست ہے۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شہید، تو ہر چیز پر گواہ، ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ اب یہ بھی نبیوں کی دل کی نرمی ہے جو کس طرح ظاہر ہوتی ہے۔ حق تو ہے ان کا اب سزا پانے کا، ان تعذبہم، اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، یہ عبادک میں ایک عجیب دعا ہے، دیکھا یہ کس مزے کی چیز ہے، یعنی کیا آخر غلام ہی ہے نا تیرے، اور اسی سے اگلا نتیجہ نکلا بھائی تغفر لہم، پھر اگر تو بخش دے تو انکا انت العزیز الحکیم، تو بہت غالب بزرگی والا اور بہت حکمتوں والا ہے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کا دن وہ دن ہے جو سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ یوم، یہ وہ دن ہے ینفع الصادقین صدقہم، کہ سچوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا۔ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے ایسی نہریں بہتی ہوں گی ان کے دامن میں، من تحتہا، ان کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی۔ یہاں عام طور پر جو ترجمہ نیچے کیا جاتا ہے اس کو میں نے اپنے ترجمے میں بالکل بدل دیا ہے، کیونکہ نہروں جہاں آدمی کھڑا اس کے نیچے تو نہر نہیں ہوتی، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ نہر کا وہ بھی ہو، جو اس کی سطح ہے وہ ضرور نیچے ہی ہو، لیکن تحت سے مراد دامن ہے، جو چلتے پھرتے ہیں ان کو اپنے پہلوؤں میں، اپنے دامن میں نہریں بہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ٹھیک ہے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ الفوز العظیم، یہ خاص بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو ان کے اندر ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب سماوات میں جو ہے وہ بھی ذکر ہو گیا اور زمین میں جو ہے وہ بھی ذکر ہو گیا۔ وما فیہن سے کیا مراد ہے؟ پھر جو ان کے اندر ہے وہ تو پہلے بیان فرما چکا ہے، آسمان اور زمین سے باہر کون سا اندر رہ گیا ہے۔ یہاں اشارہ اس آیت کی طرف سے ہے وما بینہما، کہ جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں تمہیں دکھائی دیتا ہے تم سمجھتے ہو وہ آسمان ہے جو ستاروں کی صورت میں نظر آ رہا ہے، حالانکہ ان سب چیزوں کو جو بیچ میں ہیں جن کو تم خلا سمجھ رہے ہو ان میں کوئی خلا نہیں ہے، ان میں ضرور کوئی چیز موجود ہے۔ یہ جو پہلو ہے اس کے نتیجے میں، یہ جو قرآن کریم کا طرز بیان ہے، اس کے نتیجے میں کچھ تو دریافتیں ہو چکی ہیں کہ جن کو یہ خالی علاقے سمجھتے تھے، اندھیرے، وہاں بلیک یا ڈارک میٹر قطعی طور پر دریافت ہو چکی ہے، بلکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ڈارک میٹر اپنے وزن اور میس میں اس سے زیادہ ہے جو لومینس میٹر ہے،
اور وہ مل کر پھر کل ٹوٹیلٹی بنتی ہے زمین و آسمان کی. دوسرے جہاں بلیک میٹر نہیں بھی ہے، میرا نظریہ یہ ہے کہ وہاں ایتھر ضرور موجود ہے، اور اس نظریے کو موجودہ جو فزسسٹ ہیں وہ رد کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں اب تک کوئی ثبوت نہیں ملا کہ ایتھر نام کی کوئی ایسی چیز ہے جو لطیف سے لطیف تر وجود ہو لیکن اس میں فزیکل پراپرٹیز دوسری موجود نہ ہوں جو ہمیں کیمیکل اور فزیکل پراپرٹیز مادے میں دکھائی دیتی ہیں، اس سے بھی لطیف تر چیز ہو کوئی. لیکن آئنسٹائن اس کا قائل تھا اور آخر وقت تک اس پر اصرار کرتا رہا ہے کہ اس کی سوچ کے مطابق یہ ناممکن ہے کہ کوئی پرفیکٹ خلا ہو. ضرور کچھ موجود ہے جو جسے ہم ایتھر کہہ سکتے ہیں. میرے نزدیک جو اس کی گواہی ہے، ایک تو یہ کہ قرآن پر مبنی، ان آیات پر مبنی میں سمجھتا ہوں لازماً آج نہیں تو کل دریافت ہوگا. دوسرے جو دلیل دیتا ہوں میں وہ یہ ہے، میں نے کئی سائنٹسٹ فزسسٹ سے بات کی ہے، کبھی بھی انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ بعض کہتے ہیں ہم غور کر کے بتائیں گے. جو ویو ہے یہ اس میٹر کی، اس میڈیم کی پراپرٹی ہے جس میں ویو چلتی ہے. اسی لیے میڈیم بدلنے سے ویو کی کیفیت بدل جاتی ہے. وداؤٹ اے میڈیم ویو ہو ہی نہیں سکتی. کہا ڈاکٹر صاحب عبدالسلام صاحب سے بھی انہوں نے گفتگو کی تھی، پھر انہوں نے ٹال دی، یا سمجھتے ہوں کہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی، مگر جو کچھ کہا وہ سمجھ آ رہا تھا لیکن بالکل کنونسنگ نہیں تھا. اب یہ جو اس کو ہاتھ میں لگایا آواز پیدا ہوئی ہے، یہ لہریں اس میں پیدا ہوئی ہیں، اور لہر نام ہے میڈیم کی حرکت کا، اپنی ذات میں کوئی وجود نہیں. اس کو اس بہانے سے یہ اس کے وجود کو مان لیتے ہیں، یعنی اپنے لیے ایک بہانہ بنا لیتے ہیں. کہتے ہیں الیکٹرو میگنیٹک ویو. اس میں جو ویو پیدا ہو رہی ہے اس کے الیکٹرو میگنیٹزم کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے. الیکٹرو میگنیٹزم کی وجہ سے وہ ویو بن ہی نہیں سکتی، کیونکہ ویو نتیجہ ہے میڈیم کی لوچ کا. ہر میڈیم میں ایک لوچ ہے، اور اس میڈیم کا لوچ اور اس کی جو لطافت ہے وہ رفتار کا فیصلہ کرتی ہے. بس ایتھر کی کوالٹی ہے جو روشنی کو 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے بڑھا رہی ہے آگے. جہاں کوئی کثیف تر میڈیم میں سے گزرتی ہے تو اس کی رفتار بدل جاتی ہے. اگر صرف الیکٹرک میگنیٹک ہو انڈیپینڈنٹ آف میڈیم تو اس کی رفتار پہ فرق نہیں پڑنا چاہیے. ہوا میں آواز پہ فرق پڑتا ہے، آواز کی رفتار اور ہو جاتی ہے، پانی میں اور ہو جاتی ہے، گلاس میں اور ہو جاتی ہے، شیشے میں. اور ہر میڈیم کا ویو کی یعنی لہروں کی رفتار سے ایک ذاتی تعلق ہے، اور اس میں یہ مان جاتے ہیں. آواز میں بالکل سادہ طور پر مان جاتے ہیں کہ اس لیے فرق پڑ رہا ہے کہ اس میڈیم کی لوچ اور اس کی ریزوننس میں ایک ریزیلینس میں فرق ہے. اس کے مطابق جتنا تیز اس میں موو کرے گی چیز وہ نہیں، وہ خود موو کرے گا اتنی رفتار آگے بڑھ جائے گی. لیکن رفتار اگر بڑھے گی تو ویو لینتھ بھی پھر بڑھے گی، اس کی پیکس میں کمی آ جائے گی. رفتار کم ہوگی تو پیک اپ ہو جائے گی. اس لیے ٹوٹل انرجی میں فرق نہیں پڑتا، جو طاقت کا اجتماع ہے وہ بینے ہی وہی رہتا ہے. بس میکسیمم رفتار ایتھرز کی اپنی صفات سے تعلق رکھتی ہے. اور اس آیت کی روح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک جگہ بھی خلا نہیں ہے، ہر جگہ ایک لطیف چیز موجود ہے جو لہروں کو شیپ دیتی ہے اور رفتاریں قائم کرتی ہے. اس سے یہ اگر ہے تو یہ مادے کی رفتار کی حد ہے. یہ آخری بات میں بتا کے جب میں نے ڈاکٹر سلام صاحب سے ایک دفعہ گفتگو کی تھی تو جب میں نے بات کھولی پھر ان کے ذہن میں ایک بات پیدا ہوئی، وہ پھر مان گیا ایک بات کو. میں نے کہا آپ کہتے ہیں 1,86,000 میل سے زیادہ رفتار ہو ہی نہیں سکتی، اور خدا کی کمیونیکیشن جو ہے اس کو بھی آپ نے محدود کر دیا اس طرح. میں نے کہا
صرف اس صورت میں زیادہ ہو سکتی ہے. آپ میتھمیٹیکل دائرے انہوں نے بنایا، میں نے کہا یہ بحث نہیں ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ پراپرٹیز بدل جائیں جن کے دائرے میں آپ نے رفتار معین کی ہے تو کیا رفتار بڑھ سکتی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا بڑھ سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ ایتھر از دا لمیٹنگ فیکٹر، اور ایتھر کے سوا اور جو کمیونیکیشن کے پیغام ہیں کی رفتاریں یا نظام ہیں اس پہ ایتھر کنٹرول کرتا ہی نہیں، وہ اس سے پرے کی چیزیں ہیں. اور خدا اور مخلوق کے درمیان، مادے کے درمیان جو پہلا پردہ ہے وہ ایتھر کا پردہ ہے. اس کے بعد پھر کثیف سے کثیف تر چیزیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ میرا نظریہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، مگر قرآن کے روح سے میں سمجھتا ہوں یہ بالآخر سچا ثابت ہوگا. اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.